محمد علی صاحب، کتنے دن مزید آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل لگے رہیں گے اس جنگ میں، اور کتنے دن مزید ایران ان کو برداشت کر سکتا ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیں، مختصر جواب یہ کہ صدر ٹرمپ تو پہلے بھی جنگ کے آغاز کے دوران کہہ چکے تھے کہ ان کے خیال میں 4 سے 5 ہفتے تو یہ جنگ چلے گی، اور جو انہوں نے پہلی پریس کانفرنس کی تھی انہوں نے ایک ہلکا سا اشارہ دیا تھا کہ یہ جنگ جو ہے مہنگی ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ جس طرح جن صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ ایران کی از فائٹنگ ود اٹس بیک ٹورڈز دی وال، ایران از آن اٹس اون، اور وہ یقینی طور پہ اتنا نقصان اور تباہی اسرائیل پر امپوز کرنا چاہتا ہے کہ اس کے بعد دوبارہ فیوچر میں فوری طور پہ مستقبل قریب میں وہ دوبارہ جنگ کا سامنا اس کو نہ کرنا پڑے، اور وہ ایک اے سیمیٹریکل وار لڑ رہا ہے، آپ یہ جانتے ہیں، غیر روایتی لڑ رہا ہے، ڈرون سے، میزائل سے۔ میں تھوڑی سی ایکسپلین کوئکلی کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، چونکہ ان کی ٹاپ ٹیئر ملٹری انٹیلیجنس، پولیٹیکل، آئیڈیولوجیکل لیڈرشپ کو روزانہ کی بنیاد پہ شہید کیا جا رہا ہے، تو اس وقت ان کا جو سٹرکچر ہے کمانڈ کا وہ ڈی سینٹرلائزڈ ہے، یعنی کہ اگر میجر اور کرنل لیول کے آفیسرز جو ہیں وہ کمان مختلف 30-31 ریجنز کی کر رہے ہیں، تو ان کے پاس آلریڈی وہ آرڈرز موجود ہیں کہ جناب اس سچویشن میں آپ نے کس کو ٹارگٹ کرنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ تو میں کوئکلی ایکسپلین کر رہا ہوں کہ ایران زیادہ خطرناک ایسکیلیشن کی طرف جا سکتا ہے اگر یہ ڈی کیپیٹیشن کی اسٹریٹجی اسرائیل کی اور امریکہ کی جاری رہی، کیونکہ دیکھیں جنرل صاحب بھی مجھ سے اگری کریں گے، جب میجر اور کرنل لیول کے آفیسر جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے اوپر کی کمان نہیں ہے اور ان کے بچنے کا بھی چانس نہیں ہے، تو اس کو ہم اسٹریٹجی کی لینگویج میں کہتے ہیں یوز اٹ اور لوز اٹ ڈائلیما، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر یہ ہتھیار اور میزائل میں نے آج استعمال نہیں کیا تو کل ہو سکتا ہے کہ پری ایمپٹیو اسٹرائک میں یہ میزائل یا اس کا لانچر ویسے ہی اسرائیل اور امریکہ تباہ کر دے، تو وائی ناٹ یوز اٹ ٹوڈے۔ تو یہ جو ڈی کیپیٹیشن کی اسٹریٹجی ہے امریکہ اور اسرائیل کی، یہ ایران کو بھی زیادہ اسکیلیشن اور رسک ٹیکنگ پر ابھار رہی ہے، اس کی وجہ سے آپ اتنی زیادہ اگریسو ٹارگٹنگ دیکھ رہے ہیں، جس میں آپ کو ہو سکتا ہے کہ سینٹرل کمانڈ جو ہے وہ اتنا اسٹرانگلی کنٹرول اس وقت نہ کر رہی ہو، اور پری ڈیلیگیٹڈ ان کو ٹارگٹس دیے ہوئے ہیں کہ اس سچویشن میں آپ نے یہ کرنا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ عالمی توانائی کی پروڈکشن اور ڈسٹریبیوشن وہ سب سے بڑا طرف کا پتہ ہے جس کے ذریعے سے عالمی دباؤ اسرائیل اور امریکہ پہ لایا جا سکتا ہے، کیونکہ ٹینک فار ٹینک، میزائل فار میزائل، شپ فار شپ تو وہ امریکہ سے نہیں لڑ سکتا۔ رائٹ جنرل صاحب، میں زبیر صاحب کو جاننا چاہتا ہوں کہ جنرل صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بیچ میں، کوئکلی بتا دیجئے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی نہیں، بس بالکل آئی ایگری، ٹوٹلی ایگری، یہ بالکل ایران جو ہے وہ اپنے تمام کارڈ جو ہے بڑے یوز کرافٹلی کر رہے ہیں، بٹ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ہو سکتا ہے اس وار کو کسی اور تھیٹر میں بھی لے جائے، which will be a very extremely dangerous phenomena for the whole world، کیونکہ اکنامکس کو اور پریشر پڑ جائے گا۔ نہیں، وہ تھیٹر اور کون سا ہو سکتا ہے؟ انرجی کا؟ باب المندل کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں جی، اور اگر ایک وہ اس طرف بھی لے جاتا ہے ریڈ سی دوبارہ کرتا ہے جہاں سے رشین باب المندل کی طرف بھی جا سکتی ہے اسکیلیشن، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اگر باب المندل کو وہ بند کرتا ہے جی، تو جہاں پہ رشین آئل ٹریول کرتا ہے ادھر، تو اس کو بھی اگر بند کرتا ہے تو دین وی ہیو اے ریڈ سی بھی چوک ہو جائے گا پھر آپ کا۔ بالکل ٹھیک۔